شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ بر صغیر کی سرزمین پر جب روحانیت کی شمع مدھم تھی، تب دلوں کو نور ہدایت کی تلاش تھی، تب ایک مرد کامل تشریف لائے جنہیں دنیا آج حضرت داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا اصل نام حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے لاہور کو علم و عرفان کا مرکز بنایا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی لاہور میں مرجع خلائق ہے، جہاں لاکھوں دل روحانی سکون پانے آتے ہیں۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، ان کی تعلیمات اور وہ پیغام جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت غزنی کے ایک مشہور علاقے حجویر میں ہوئی 400 ہجری میں، اور آپ کی وفات 465 ہجری میں لاہور میں ہوئی۔ یہ آل رسول ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ اپنے مرشد کی ہدایت پر ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے روحانی بزرگ حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جا رہے تھے۔ رات میں خوب زور سے بارش ہوئی تھی۔ سارا علاقہ پانی اور مٹی سے بھر گیا تھا۔ لوگوں کو چلنے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ چلتے چلتے ان کی نظر اچانک اپنے شیخ کے پاؤں کی طرف پڑی اور یہ حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے وہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد کا پائجامہ اور جوتا پر کوئی داغ نہیں تھا، نہ پانی کا، نہ مٹی کا، نہ کیچڑ کا، ہر طرح سے محفوظ تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پیر و مرشد نے بتایا کہ جب سے میں نے اپنی نفی کر لی ہے اور اختیار کر لیا ہے توکل، اسی روز سے اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کو ساری گندگیوں سے پاک کر دیا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں، اپنے مرشد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر جلال دیکھا ہے۔ ایک دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ دھلا رہے تھے۔ اچانک ان کے دل میں خیال گزرا کہ سارے کام جب تقدیر سے ہوتے ہیں تو ہم لوگ پھر کیوں غلاموں کی طرح اپنے مرشدوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پیر و مرشد نے ان کے دل کی بات سمجھ لی
اور ان کی طرف دیکھا مگر سختی سے نہیں، نہایت ہی میٹھے لہجے میں فرمایا کہ بیٹا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھے معلوم ہے، مگر ہر حکم کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تاج و تخت کسی کے سپرد کر دے تو پہلے اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جو تاج و تخت کو سنبھالے، اور اس کی بزرگی کا سبب یہی خدمت بنتی ہے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے لگ بھگ 56 برس تک ایک ہی لباس زیب تن کیا، بغیر کسی تکلف کے اپنے کپڑے میں پیبند لگایا کرتے تھے، اور اس قدر تعداد بڑھ گئی پیبندوں کی کہ اصلی کپڑے کا نشان باقی ہی نہیں رہا۔ یہ تھے وہ مرد کامل۔ ان کی تربیت میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیت حاصل کی۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے اور لاہور پہنچے۔ لاہور کے ولی دوسرے تھے، مگر یہ اتفاق ہے یا اللہ کی مصلحت ہے کہ جس دن یہ تشریف لائے اسی دن یہاں کے ولی کا انتقال ہو گیا، جنازہ جا رہا تھا۔ تو اب یہاں کی ولایت ان کے سپرد۔ آپ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو مسجدیں پہلے سے ہے، پھر یہ نئی مسجد کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو انہوں نے جواب دیا کہ ضرورت اس کی ہے، وہ سب مسجدیں تو بادشاہوں کی ہیں، اور یہ جو مسجد بن رہی ہے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک مزدور تعمیر کر رہا ہے۔ انہوں نے کسی امیر سے، کسی رئیس سے اس سلسلے میں اخراجات کی درخواست نہیں کی، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کرتے رہے، اینٹ گارا اٹھاتے رہے، اس کے اخراجات پورے کرتے رہے، اور اپنے کام میں اتنے مشغول تھے کہ انہیں آگے پیچھے کسی چیز کی خبر نہیں۔ جب مسجد کی تعمیر کا لگ بھگ کام مکمل ہو گیا تو ایک دن لاہور کے کچھ علماء کرام حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا، یہ تمہاری ساری محنت بیکار چلی گئی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ایک مزدور کی محنت اللہ تعالیٰ کیسے حقارت لگا سکتا ہے، جبکہ اس کی نیت میں خلوص بھی ہے اور اللہ کے کاموں میں مصروف ہے۔ علماء نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تمہاری لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم کسی سمجھدار انسان سے، ہم لوگوں سے مشورہ لیتے
تو اللہ کے گھر میں یہ نقص پیدا نہ ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے پوچھا، کیسا نقص؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس مسجد کی قبلہ درست نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک نظر اپنے مسجد کی طرف ڈالی اور یقین کے ساتھ کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میری ذہنی حالت بھی درست ہے۔ لاہور کے علماء کرام کو اس جوان درویش کی یہ بے نیازی اچھی نہیں لگی۔ یہ کہہ کر کہ بہت جلد لوگ دیکھ لیں گے کہ کس کی آنکھوں میں، کس کی بصارت میں خلل واقع ہوا ہے۔ یہ اپنے پورے ذوق و شوق کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو، اور جب مسجد مکمل ہو گئی تو انہوں نے تمام علماء کرام کو مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ علماء کرام تشریف لائے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے امامت فرمائی۔ جب نماز ختم ہو گئی اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے فرمایا کہ آپ کو مسجد کے قبلہ پر اعتراض۔ تو ایک عالم نے ناراضگی سے جواب دیا کہ اعتراض تو ابھی بھی ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے مینار کی طرف اشارہ کیا اور سارے علماء کرام سے کہا کہ دیکھیے اب قبلہ کس طرف ہے۔ بات علماء کرام کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر پھر بھی ان لوگوں نے مسجد کے مینار کی طرف دیکھا اور حیرت میں ڈوب گئے۔ انہوں نے کھلی آنکھوں سے قبلہ کعبہ کو دیکھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ بتائیے اس مسجد کی تعمیر میں کیا نقص ہے؟ سارے علماء کرام نے بیک وقت جواب دیا، جب ہمارے نظروں کے سامنے حقیقی خانہ کعبہ ہے تو پھر شک کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟